فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول. صلوات بھیجے پر محمد. یہ مجلسیں جو سفیر حسینی کے عنوان سے درگاہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں جناب بیسر صاحب کی طرف سے، لیکن اب حالات کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے وہاں منعقد نہیں ہو پا رہی ہیں. لہٰذا اسی میں کی ایک مجلس یہ ہے جس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آیت کریمہ بہت مختصر لیکن معنوں کا ایک پورا سمندر اپنے سمیٹے ہوئے ہے، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول. یہ محمد جو ہیں وہ صرف اور صرف رسول ہے، یعنی ان کا ہر عمل بحیثیت رسول ہوتا ہے، ان کا ہر کام بحیثیت رسول ہوتا ہے. یہ اٹھتے ہیں تو بحیثیت رسول، یہ بیٹھتے ہیں تو بحیثیت رسول، یہ چلتے ہیں تو بحیثیت رسول، یہ رکتے ہیں تو بحیثیت رسول، یہ بولتے ہیں تو بحیثیت رسول، یا اگر خاموش بھی رہتے ہیں تو بحیثیت رسول. کسی سے محبت ہے تو رسول کی حیثیت سے، اور کسی سے اظہار نفرت ہے تو رسول کی حیثیت سے. صلوات بھیج دے اور محمد و آل محمد. وما محمد الا رسول. ان کا ہر عمل جو ہے وہ ہدایت ہے، ان کا ہر کام جو ہے وہ ہدایت ہے، اور پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے. ایک آیت اور میں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جب میری ہدایت آ جائے، اور غور طلب مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری ہدایت آ جائے تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس کو نہ تو کوئی حزن ہوگا نہ کسی قسم کو کوئی خوف ہوگا. کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ لفظ ہدایت. جب میری ہدایت آ جائے تو ہدایت کہاں آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے تو ہادی آتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. اللہ کی طرف سے تو ہادی، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے مراد حضور سرور کائنات محمد جب میری ہدایت آ جائے یعنی رسول اللہ مراد ہے کہ جب تشریف لے آئے تو جو بھی ان کا اتباع پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی حزن ہوگا کبھی، نہ اس کو کبھی کوئی غم، نہ اس کو کبھی کوئی خوف ہوگا. تو مراد رسول اللہ ہے. تو کہنا کیا چاہیے تھا کہ جب میری طرف سے ہادی آ جائے، جب میری طرف سے رہبر آ جائے تو سب کو اس کا اتباع کرنا چاہیے، سب کو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، سب کو اس کی پیروی کرنا چاہیے. لیکن لفظ ہادی استعمال نہیں ہو رہا ہے، لفظ رہبر استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قدرت اعلان فرما رہی کہ جب میری طرف سے ہدایت آ جائے. میں بہت توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں عام بول چال میں چاہے کوئی بھی دنیا کی زبان ہو، اردو کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کسی نے بہت اچھے اشعار پڑھے، آپ کو بہت پسند آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھے شاعر ہیں. یہی تو کہیں گے بہت اچھے شاعر ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے یہ صاحب بہت اچھی شاعری ہیں. اب یہ کہیں آپ یہ صاحب بہت اچھی شاعری ہیں تو لوگ کہیں آپ تو بالکل بے معنی بات کہہ رہے ہیں. یہ کہیے بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھی شاعری ہے، یہ تو بے معنی ہو گیا بالکل. اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے.
اگر کوئی بہت اچھا مقرر ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بڑی اچھی تقریر کی، بہترین تقریر کی، آپ کیا کہیں گے کہ بڑے اچھے مقرر ہیں؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ بڑی اچھی تقریر ہیں، یہ کہیں گے یہ بڑی اچھی تقریر ہے. لوگ ایسا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، یہ کہ یہ بڑے اچھے مقرر ہیں. کوئی فرض کیجیے بڑا اچھا خطیب ہے، زبردست خطابت کے اس کے شعرے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑے اچھے خطیب ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے کہ صاحب فلاں صاحب بہت اچھی خطابت ہے. کوئی کاتب، کتابت کرنے والا، خطاط، اگر بہت اچھی کتابت کوئی کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے اچھے کاتب ہیں. یہی تو کہیں گے بڑے اچھے کاتب ہیں، یا یہ کہیں گے بڑی اچھی کتابت ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے، دو چار والی چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پالنے والے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کوئی بہت اچھا مقرر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی، یہ نہیں کہتے بہت اچھی تقریر ہے یہ، بلکہ کہتے ہیں بڑے اچھے مقرر ہیں. بڑے اچھے خطیب ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بڑی اچھی خطابت ہے، بلکہ کہتے ہیں بڑے اچھے خطیب ہیں. کتابت کرنے والا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے بڑی اچھی کتابت ہے، بلکہ کہتے ہیں بڑے اچھے کاتب ہیں. تو پالنے والے ہادی اور رہبر اور رہنما بھیج رہا ہے تو تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں ہادی بھیج رہا ہوں، سب اس کے اتباع کرو. میں ہادی بھیج رہا ہوں، سب اس کا اتباع کرو. تو نے ہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں ہدایت بھیج رہا ہوں. میں ہدایت بھیج رہا ہوں. بہت توجہ رہے صاحبان فہم تشریف فرما ہے. کیا اس میں راز کیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے، کیا گہرائی ہے؟ آپ دیکھیں کوئی بھی مقرر ہو، کتنا ہی اچھا مقرر ہو، کیا ہر وقت تقریر کرتا رہتا ہے؟ کبھی خاموشی نہیں ہوتا. جو خاموش نہیں ہوتا وہ پاگل کہلاتا ہے، مقرر نہیں کہلاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی تقریر، کتنا ہی اچھا مقرر کیوں نہ ہو، کبھی تقریر کرتا ہے، کبھی خاموش بیٹھا رہتا ہے. اب مولانا اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا مقرر نہیں ہے؟ میں اس وقت بول رہا ہوں، یہ خاموش ہے، بلکہ مقرر یہ بھی ہیں، تقریر کرنے والے یہ بھی ہیں. تو مقرر کوئی بھی ہو، کبھی تقریر کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے. خطیب کبھی خطابت کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں شاعر کبھی شاعری کرتا ہے اور کبھی شاعری نہیں کرتا ہے، کہ موڈ نہیں اس کا. بھائی معلوم موڈ نہیں ہے، 6 مہینے گزر گیا، ایک شعر بھی نہیں کہا انہوں نے، اور جب موڈ ہوا تو معلوم ہوا کہ 1 گھنٹے پوری غزل ہو گئی. تو اس کا مطلب کبھی شاعری کرتا ہے، بہت توجہ، اور کبھی شاعری نہیں کرتا ہے. شاعر جو ہے کبھی شاعری کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے. کاتب کبھی کتابت کرتا ہے اور کبھی سرانے قلم دوات رکھا ہوتا ہے، کتابت نہیں کر رہا ہے، کسی دوسرے کام میں مصروف ہے، کھانا کھا رہا ہے، کوئی اور دوسرا کام کر رہا ہے. ہر وقت کتابت ہی تھوڑی کرتا رہتا ہے وہ. مطلب کبھی کتابت کرتا ہے، بہت توجہ رہے، کبھی کتابت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. مقرر کبھی تقریر کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. خطیب کبھی خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، کبھی نہیں دکھاتا. شاعر کبھی شاعری کرتا ہے، کبھی شاعری نہیں کرتا. تو اگر ہادی کہاں ہوتا تو مطلب یہ نکلتا کہ کبھی ہدایت کرتا ہے اور کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے. لہذا ہادی نہیں کہا جا رہا ہے، ہدایت کہا جا رہا ہے. یعنی زندگی کا ہر لمحہ ہدایت ہے. بولے تب بھی ہدایت، خاموش رہے تب بھی ہدایت، چلے تب بھی ہدایت، رکے تب بھی ہدایت. ارے کسی کی تعظیم پہ اٹھے تب بھی ہدایت، اور کسی کو بزم سے نکال رہا ہے تب بھی ہدایت. ایک سلوات بھیجے تو یہ خصوصیت ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول. ہم غفرانات کے امام باڑے میں شاید کبھی آج سے شاید 20 سال پہلے میں نے بات پڑھی تھی، وہ میں یہاں پر آج پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آج 25 26 27 سال کا بھی ہوگا اس کو بھی وہ بات یاد نہیں ہوگی جو آج سے 20 سال پہلے پڑھی گئی. تو میں اس بات کو پھر دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2 نام ایسے ہیں جو بڑے وفادار نام ہیں، بڑے وفادار نام ہیں.
اور اس ناموں کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی جس کا نام ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ محمد. بہت توجہ چاہوں گا. ایک ہے اللہ اور دوسرے محمد. اللہ کے جتنے بھی ٹکڑے کرتے جائیں آپ, ہر ٹکڑا اللہ کی طرف اشارہ کرے گا. ہر ٹکڑا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف اشارہ کرے گا. اگر اللہ سے الف شروع کو ہٹا دیں تو للہ ہو جائے گا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اب بھی بامانی ہے. اور جب اس کا بھی لام ہٹا دیں تو لہو ہو جائے گا. لہو الملک و لہو الحمد. اور یہ لام بھی ہٹا دیا جائے تو ہو جائے گا. قل هو اللہ ہے. ایک صلوات بھیج دے تو ہر ٹکڑا وفادار ہے. ہر ٹکڑا وفادار ہے. ٹکڑے ٹکڑے بھی نام کو کر دیے جائیں تب بھی ہر ٹکڑا جو اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اسی طرح سے اس میں محمد بھی ہے کہ اگر میم ہٹا دے تو حمد بن جائے گا. حمد کے معنی ہے تعریف. حمد کے معنی ہے تعریف. اور بیچ سے ہے ہٹا دیں تو ممد بن جائے گا. ممد کے معنی ہے مددگار. قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ ممد استعمال ہوا ہے, انی ممدکم, میں تمہارا مددگار ہوں. تو اگر بیچ سے ہے ہٹا دیجیے تو ممد بن جائے گا. اس کے معنی مددگار, یعنی محمد سے بڑھ کے تمہارا کوئی مددگار نہیں. پوری توجہ رہے. اور ان دونوں ہے اور میم دونوں ہٹا دیں تو مد بن جائے گا. مد کے معنی ہے بلند. ارے توجہ رہے. مد کے معنی ہے بلند, یعنی محمد کی ہستی سب سے بلند ہے. اور اگر میم بھی ہٹا دیں تو دال بچے گی, اور دال کے معنی ہے رہنما. اس کا مطلب محمد سے بہتر کوئی رہنما نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز, ایک سلوات بلند آواز. تھوڑی سی گفتگو, بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. تھوڑی سی گفتگو. ایک مسلمانوں میں ایک عجیب و غریب نظریہ ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ رسول اللہ کی زندگی کے 2 حصے کیے گئے. ان کی زندگی کے 2 ٹکڑے کیے گئے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کچھ عمل ان کے رسول کی حیثیت سے ہوتے ہیں اور کچھ عمل ان کے عام انسان کی حیثیت سے ہوتے ہیں. رسول کی زندگی کے 2 جز کیے گئے. کچھ عمل رسول کی حیثیت سے بحیثیت رسول, اور کچھ عمل ان کے بحیثیت بشر کے اور بحیثیت عام انسان کے ہوتے ہیں. یہ عجیب و غریب ایک نظریہ مسلمانوں میں پیدا ہوا, جبکہ قرآن میں صاف اعلان ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول. محمد صرف اور صرف رسول ہے. لہذا یہ نظریہ مخالف قرآن مجید ہے کہ رسول کی زندگی کے 2 حصے کرنا, 2 جز کر دینا, یہ قرآن مجید کی مخالفت ہے اور مخالف قرآن مجید ہے. 2 حصے کر دیے گئے. کیوں؟ دیکھیے بڑے چالاک ہوشیار لوگ اس لیے کیے گئے کہ اہل بیت کی اہمیت کو معاذ اللہ کم کر دیا جائے, ان کی امپورٹنس کو گھٹا دیا جائے. لہذا کہا گیا کہ اب جتنے بھی اہل بیت کے لیے عمل ہیں, اہل بیت کے سلسلے جو بھی عمل رسول کر رہے ہیں وہ رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ بشر کی حیثیت سے ہیں اور عام انسان کی حیثیت سے ہیں. لہذا ان کی کوئی باذ اللہ اہمیت نہیں ہے. صرف اہل بیت کے لیے انہیں نے ان کی صرف دشمنی میں رسول اللہ کی زندگی کے 2 جز کر دیے, رسول اللہ کی زندگی کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ کچھ عمل رسول کی حیثیت سے اور کچھ عمل بحیثیت بشر. بہت پڑھا لکھا مجمع, میں چاہتا ہوں کہ ایک منطقی بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں موجود ہے کہ رسول کی زندگی کے 2 حصے ہیں, کہ ان کا کوئی عمل جو ہوتا ہے رسول کی حیثیت سے ہوتا ہے اور کوئی عمل عام بشر کی حیثیت سے ہوتا ہے. پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور نہ پوری زندگی میں رسول اللہ نے کہیں فرمایا, پوری زندگی میں رسول اللہ نے کہیں فرمایا کہ یہ میرا عمل رسول کی حیثیت سے اور یہ میرا عمل عام بشر کی حیثیت سے. تو رسول کی زندگی کی تقسیم نہ قرآن نے کی
انہا رسول اللہ نے خود اپنی زندگی کی تقسیم کی کہ میں آدھا رسول ہوں اور آدھا بشر ہوں اور عام انسان ہوں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن نے نہیں کہا کہ رسول کا کون سا عمل بحیثیت رسول اور کون سا عمل بحیثیت عام انسان، خود رسول نے کبھی نہیں بتایا اور ارشاد فرمایا کہ کون سا عمل بحیثیت رسول ہے اور کون سا عمل بحیثیت انسان ہے، تو یہ مولوی کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ رسول کی زندگی کے دو حصے کرے کہ کچھ عمل بحیثیت رسول ہوتے ہیں، کچھ عمل بحیثیت عام انسان ہوتے ہیں. جب قرآن نے تفریق نہیں کی، بہت توجہ رہے، جب قرآن نے تفریق نہیں کی، جب خود رسول نے تفریق نہیں کی، تو بتاؤ فیصلہ کر کے کون بتائے گا کہ کون سا عمل رسول کی حیثیت سے ہے اور کون سا عمل عام انسان کی حیثیت سے پڑھے لکھے مجمع کے لیے جملہ ہے؟ اس بات کو بتانے کے لیے ایک دوسرے نبی کی ضرورت پڑے گی جو ہمیں یہ بات آ کر بتائے. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز محمد وآلہ. اور کیونکہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، اسی مناسبت سے بس دو جملے اور کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی ایک مثال دی جاتی ہے، یہاں پہ بات مشکل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ واقعی بچے زبان پریشان بھی ہو جائیں. تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے، یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ایک بشر تھے. جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کہتے تھے آپ خود قرآن مجید نے کہا ہے، خود قرآن مجید نے اعلان کیا. تو یہاں وہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس مشکل مسئلے کو حل کرنا ہے. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اب یہاں پر بات بہت نازک ہو جاتی ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں خود قرآن جو ہے اللہ رسول سے کہلوا رہا ہے. بہت نازک پہلو ہے، بہت توجہ چاہوں گا. خود اللہ رسول سے کہلوا، قل انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ ہم تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں. تو جب اللہ خود رسول سے کہلوا رہا ہے کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، تو جب ان کو ہم اپنا جیسا کہہ رہے تو آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ نہیں، بہت توجہ چاہوں گا، بہت نازک پہلو ہے. آپ دیکھیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ نے آیت ادھوری پڑھی ہے. مثال پیش کر دوں پڑھے لکھے مجمع کے لیے. ارسطاٹل جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا ہے، اس نے انسان کی ڈیفینیشن پیش کی. انسان کی تعریف، اس کو ہندی میں کہا جائے پریبھاشا، انسان کی پریبھاشا اب وہ میں پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا الانسان حیوان. بہت توجہ رہے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. الانسان حیوان، انسان حیوان ہے. اب جب انسان حیوان ہے تو حیوان تو گائے بھی ہے، حیوان تو بکری بھی ہے، حیوان تو گھوڑا بھی ہے، حیوان تو خچر بھی ہے. اس کے آگے کا نام نہیں لوں گا میں. سب حیوان ہیں. اور ارسطو کہہ رہا دنیا کا سب سے بڑا فلسفی اس کو مانا گیا، کہہ رہا الانسان حیوان ہو، تو اس کا مطلب ارسطو کی نگاہ میں ایک آدمی میں اور ایک خچر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، ایک انسان میں اور گھوڑے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، ایک انسان میں اور ایک چیل میں اور کوے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. وہ بھی حیوان، یہ بھی حیوان، دونوں برابر ہو گئے. نہیں. اگر میں یہ بات کہوں تو جو لوگ جانتے ہیں اور واقف ہے ارسطو کی اس ڈیفینیشن سے، وہ کہیں گے آپ نے ناانصافی کی. بہت توجہ، آپ نے ارسطو کے ساتھ ناانصافی کی ہے. آپ نے پوری ڈیفینیشن بیان ہی نہیں کی، اس کی پوری تعریف بیان ہی نہیں کی. اس نے خالی یہ تھوڑی کہا کہ الانسان حیوان، بلکہ آگے تو پڑھیے کہ آگے کیا کہا اس نے، شرط کیا لگائی ہے. الانسان حیوان ناطق،
انسان وہ حیوان ہے جو سمجھ بوجھ کر بولتا ہے. سبحان اللہ. بہت توجہ میں نے کہا پہاڑی کا مجمع ماشاء اللہ. کہا کہ آپ نے ناانصافی کر دی ارسطاٹل کے ساتھ, ارسطو کے ساتھ, دنیا کے اتنے بڑے فلسفی کے ساتھ آپ نے ناانصافی کر دی. اس کا ادھورا جملہ پیش کیا. خالی اس نے یہ تھوڑی کہا ہے انسان و حیوان, اس نے کہا انسان و حیوان ناطق. انسان وہ حیوان ہے کہ جو سمجھ بوجھ کر بولتا ہے, جو صاحب عقل ہے, جو صاحب فہم ہے, جو صاحب ادراک ہے, جو عقل کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. لہذا اب گھوڑے میں انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, اب خچر انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, اب معمولی پرندوں میں انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں, فہم نہیں, سمجھ بوجھ کر بول نہیں سکتے. لہذا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. آپ نے ناانصافی کی تو میں کہوں گا کہ آپ نے بھی آیت ادھوری پڑھی. ارے توجہ رہے, آپ نے بھی آیت ادھوری پڑھی. صرف اتنا نہیں ہے کہ انا بشر مثلکم, آگے بھی تو پڑھیے. آگے یوحا الیہ, میں ایسا بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے. بشر خالی نہیں, ایسا بشر کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اب عام انسانوں میں اور رسول میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. سلمان بھیجے تو اگر آپ آیت ادھوری پڑھیں گے تو ہم ارسطو کی ڈیفینیشن بھی ادھوری ہی پڑھیں گے. اور اگر آپ کو ایک باعقل حیوان بننا ہے تو پوری آیت بھی پڑھیے. رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تم پر وحی نازل ہو, اللہ نے اس لائق سمجھا کہ وحی نازل ہو. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے تو یہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پہلو اور ہے, وہ بھی عرض کرتا چلوں اور صاحبان فہم کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ محمد کے معنی کیا ہے اور محمود کے معنی کیا ہے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا, یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کے معنی کیا ہے اور محمود کے معنی کیا ہے. محمد میں ہے مبالغہ, محمد میں ایگزیجریشن, اور محمود میں مبالغہ اور ایگزیجریشن نہیں ہے. محمد کے معنی ہے بہت زیادہ قابل تعریف. محمد کے معنی بہت زیادہ قابل تعریف, اور محمود کے معنی ہے قابل تعریف. اس میں مبالغہ نہیں ہے, مبالغہ اس میں نہیں ہے. تو پالنے والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. رسول اللہ لاکھ عظیم صحیح, لاکھ بلند ترین صحیح, لیکن پھر بھی تو خالق ہے وہ مخلوق ہے, تو معبود ہے وہ عبد ہے. تجھ سے بڑھ کر تو ان کی ذات نہیں ہو سکتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنا نام محمد رکھتا اور اپنے بندے کا نام محمود رکھتا, کیونکہ نام تیرے ہی انتخاب کیے ہوئے ہیں. تو اپنے کو محمود کہہ رہا ہے, اپنے بندے کو محمد کہہ رہا ہے. محمد کے معنی بہت زیادہ قابل تعریف, محمود کے معنی قابل تعریف. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو شاید ندا قدرتا تو بات نہیں سمجھ سکا. جب پوری کائنات نے مل کر میری تعریف کی, جب پوری کائنات نے مل کر میری تعریف کی تو میں بنا محمود, اور جب میں نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو وہ بنا محمد. اس کا مطلب ہے کہ جس کی کائنات تعریف کرے وہ محمود ہے, اور جس کی خالق کائنات تعریف کر رہا ہو وہ محمد بن جاتا ہے. ایک صلوات اور یہی کے اوپر میں حدیث عرض کر دوں کہ جو رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. صلوات بھیج دے محمد. اب کل کی تاریخ ہمارے پانچویں امام
امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی گزری ہے، تو میں چاہتا ہوں 2-3 جملے اس امام کے سلسلے میں کر دوں. اس کا نام محمد، امام کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑا سا جناب مسلم کو تذکرہ جو ہے وہ مناسبت سے کرنا ہے. تو نام محمد، میں نے کسی جمعے کی کسی خطبے میں یہ بات کہی تھی ولادت کے موقع پر کہ دیکھیے اللہ جو ہے وہ نسل کو دہرا رہا ہے، نسل کو دہرا رہا ہے. آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ خود محمد نام ہے، باپ کا نام ہے علی. امام زین العابدین، زین العابدین تو لقب ہے، نام علی تھا، امام کا نام علی تھا، چوتھے امام کا نام علی. تو خود محمد ہے، باپ علی ہیں. ماں جناب ان کا نام، ماں کا نام تھا فاطمہ، امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن. اب توجہ نظر کرنا چاہتا ہوں، خود ہمارا امام جو ہے محمد ہے، باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے. بہت توجہ چاہوں گا. خود محمد ہے، امام ہمارے محمد ہے، باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے. بہت توجہ رہے، جملے پہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ خود محمد، باپ علی، ماں فاطمہ. تو کبھی محمد علی و فاطمہ کی آغوش میں نظر آتے ہیں اور کبھی علی و فاطمہ محمد کی آغوش میں نظر آ رہے ہیں. ایک سلوات بھیج دے آواز. رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ جابر آپ 5ویں محمد سے ملاقات کریں گے اور جب ملاقات کیجیے گا تو میرا سلام کہہ دیجیے گا. جناب جابر بڑی طویل عمر ہوئی ان کی، کافی طویل عمر تھی ان کی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر موجود ہے. جیسے چہرے پر نظر پڑی دیکھا ہو بہو رسول اللہ کا چہرہ ہے. قریب پہنچے کہ اب یا صاحبزادے ذرا چل کر دکھائیے، ذرا چند قدم آگے بڑھ کر دکھائیے. امام چند قدم آگے بڑھے کہ چند قدم پیچھے ہٹ کر دکھائیے. چند قدم پیچھے ہٹ کر دکھایا کہ ہاذہی شبیہۃ رسول اللہ. ارے صورت بھی وہی ہے، چال ڈھال بھی وہی ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. اس کے بعد بات مکمل ہو رہی ہے. اس کے بعد تقریباً 100 سال کی عمر تھی جناب جابر کی، اور امام کی عمر اس وقت تقریباً 5 سال رہی ہوگی، اس وقت 5-6 سال رہی ہوگی. اب تمام تاریخیں گواہ ہے کہ یہ بزرگ 100 سال کا صحابی، بہت توجہ، 100 سال کا بوڑھا صحابی زانو دب طے کر کے امام کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا کچھ تعلیم دیجئے، مولا کچھ تعلیم دیجئے. بہت توجہ رہے. یہ کون؟ جابر بن عبداللہ انصاری، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. امام محمد باقر 5ویں امام ہمارے، 5 برس کا سن ہے ان کا. بوڑھا 100 برس کا صحابی، ارے نہیں توجہ رہے، 100 برس کا صحابی امام کی خدمت میں زانو ادب طے کر کے بیٹھتا ہے، طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتا ہے. اے آقا کچھ تعلیم دیجئے، اے آقا کچھ سکھائیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جابر جو تھے خود کچھ سیکھنا بھی چاہتے تھے اور پوری دنیا کو کوئی تعلیم بھی دینا چاہتے تھے، خود بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اور پوری دنیا کو تعلیم بھی دینا چاہتے تھے. پوری دنیا کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ لاکھ صحابیت بوڑھی ہو جائے اور لاکھ عصمت پہ بچپنا ہو، جب بھی سامنے آئے گی شاگردی اختیار کرنا پڑے گی. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. ایک سلوات بلند آواز تو بلند. یہ ہے وہ گھرانہ جس کی وہ عظمت ہے، جس کا وہ شرف ہے، جس کا وہ مرتبہ ہے. تصور کیجئے اب کسی کو امام معصوم اگر اپنا نائب مقرر کر دے تو اس کی عظمت، اس کا شرف، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. جناب مسلم کس کے نائب ہے؟ کوفے میں امام حسین کی نیابت میں بیعت لے رہے ہیں، امام کی نیابت کر رہے ہیں. میری نیابت پہ تم بیعت لے لینا. اس کا اندازہ کیجیے جناب مسلم کی کیا شان تھی
اور کیا عظمت تھی اور کیا شرف تھا ان کا کہ امام معصوم اپنا نائب بنا کر کوفے میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ مسلم تم میری طرف سے بیعت لے لینا. 12,000 خط آئے تھے کوفیوں کے امام کے پاس کہ امام آپ آ جائیے آ جائیے آ جائیے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ارے میں بہت توجہ یہ بھی شاید امام والے کو کبھی پڑھی ہے میں نے بات, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب کوفی جو تھے وہ شیعہ تھے, کسی نے بلایا تھا, مگر یہی لفظ بتا رہا ہے کہ شیعہ نہیں تھے اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے, کیونکہ شیعہ کبھی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے شیعہ کبھی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کوئی امام نہیں, آپ آ جائیے. امام سامنے ہو تب بھی امام ہے, پردے غیب میں ہو تب بھی امام ہے. ایک سلوات بھیجے بڑا نواز. 12,000 خط جناب مسلم کو بھیجا. جناب مسلم پہنچے کوفے میں, تقریباً 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد ابن زیاد کو, اس سے پہلے دوسرا گورنر تھا, جب یزید کو خبر ہوئی تو ابن زیاد کو گورنر کی حیثیت سے بھیجا کہ جاؤ اور گورنری تم لے لو. لیکن اس نے آتے ہی سب بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کہا کہ 1,00,000 کی فوج یزید کی چل چکی ہے کوفے کے لیے, اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو پورے پورے گھر تمہارے کھدوا دیے جائیں گے, تمہارا ایک بچہ باقی نہیں بچے گا, پوری نسلیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. حالانکہ بات جھوٹ تھی, لیکن کوفے والے ڈر گئے, کوفے والے خوفزدہ ہو گئے. وہی 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی, آہستہ آہستہ جناب مسلم کا ساتھ دینا چھوڑتے رہے, ساتھ چھوڑتے رہے, یہاں تک روایت کہتی ہے کہ جب نماز مغرب شروع کی ہے آقا نے تو مسجد بھری ہوئی تھی, اور جب نماز عشاء پڑھنے کے بعد مڑ کر دیکھا ہے تو مسجد خالی ہو چکی تھی. امام کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا, امام مسجد جناب مسلم کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا. جناب مسلم نکلے باہر, دیکھا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے, دروازے بند ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کوئی دروازہ کھول نہیں رہا ہے, کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب گھوم رہے ہیں گلیوں میں کوفے کی جناب مسلم, یہاں تک کہ پیاس کا غلبہ ہوا. جب پیاس کا غلبہ ہوا تو روایت کہتی ہے کہ ایک دروازے کی چوکھٹ پر اس طرح سے بیٹھ گئے کہ کوہنیاں گھٹنوں پر تھیں, کوہنیاں گھٹنوں پر تھی اور دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ تھا. اس مظلومی کے عالم میں آقا چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے ایک مومنہ کا گھر تھا کہ جس کا نام توعاب. جب اس نے دروازے پر آہٹ محسوس کی تو اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص اس طرح سے بے کسی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے, کون ہو؟ کیا مسافر ہوں. کیا بات ہے, کیا پیاسا ہو؟ پیاسا ہوں, تھوڑا پانی پلا دو. تو آپ پانی لے کر آئی. جناب مسلم نے پانی پیا, اس کے بعد پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے. تو آ کہتی ہے کہ یہ شخص جلد سے جلد اپنے گھر پر چلا جائے, کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, اور اگر ابن زیاد کی فوجوں نے تمہیں دیکھ لیا, سپاہیوں نے دیکھ لیا, تو ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں اذیت کی جائے, یعنی جلد سے جلد گھر چلے جاؤ. جناب مسلم اسی طرح سے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو وہاں نے کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں, تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے جاؤ. اب مسلم نے سر اٹھا کر کہا اے مومنہ آپ کہہ رہی ہیں میں گھر چلا جاؤ, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. مومنہ گھبرا گئی, یہ بتائیے آپ ہیں کون, آپ ہیں کون؟ کہا میں مسلم ہوں. یہ سننا تھا, طلب کر کہتی آقا گھر کے اندر آ جائیے, میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں, میں اہل بیت کی ماننے والی ہوں, جلدی سے آپ گھر کے اندر آ جائیے. آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, اتنی دیر سے مجھ سے گستاخی ہو گئی. جناب مسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں.
رات بھر عبادت میں مصروف۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ ابن زیاد کے دربار میں نوکر تھا۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ اس کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ مسلم جو ہے میرے ہی گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے کہ جس کو تم چاروں طرف تلاش کر رہے ہو وہ میرے ہی گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، گرفتاری کے لیے لشکر بھیجو۔ 500 سپاہیوں کا دستہ گرفتاری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جیسے جناب مسلم گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار ٹیک کر اور کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ میں یہاں پہ تیرے یہاں موجود ہوں، مجھے گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے گئے ہیں۔ اب جیسے ہی باہر نکلنا چاہا اس مومنہ نے دامن تھاما، آقا گھر کے اندر رہیے، آپ گھر میں زیادہ محفوظ ہیں۔ یہ سننا تھا جناب مسلم نے کہا اے مومنہ اگر میں گھر کے اندر رہا تو کہیں کوئی سپاہی گھر کے اندر نہ آ جائے، کہیں تیری بے پردگی نہ ہو جائے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو۔ اے آقا آپ کو یہ گوارا نہیں۔ ارے یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، تمام اتنے اہل بیت کے خانوادے کی خواتین ہیں وہ بے چادر اور بے پردہ اسی بازاروں میں لائی جائیں گی۔ ازاداروں میں 2-4 جملوں کی زحمت ہے۔ آپ دیکھیں آقا باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ 500 لشکر کو شکست ہو گئی، گرفتار نہیں کر سکے۔ سردار لشکر نے پرچہ بھجوایا ابن زیاد کو کہ اور مدد بھجوا۔ 500 کا اور لشکر آتا ہے، اس کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ پھر بھجواتا ہے وہ کہ اور لشکر بھجوا۔ ابن زیاد کہلواتا ہے ارے ایک کو گرفتار کرنا ہے، 1000 کا لشکر آ چکا ہے۔ اس کے بعد پھر تو مدد منگوا رہے، کہا جانتے بھی ہو یہ تلوار کس کی ہے، جانتے بھی کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 500 کو اور لشکر آیا مگر کوئی گرفتار نہیں کر پا رہا ہے۔ آقا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء نے یہاں پر تحریر فرمایا ہے کہ یوں تو کربلا والوں کو بہت ظلم ہوئے، بہت ستم ہوئے، مگر ایک ستم ایسا ہے کہ جس میں جناب مسلم بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک ظلم ایسا ہے جس میں جناب مسلم بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ ظلم کیا؟ کیونکہ جب بھی میدان جنگ میں کربلا میں کوئی گیا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوا، کبھی پشت سے حملہ ہوا، کبھی پہلوؤں سے حملہ ہوا، کبھی چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ تو مسلم پر چاروں طرف سے حملہ تو ہو رہا تھا مگر کوفے کی عورتیں چھتوں پر سے آگ پھینک رہی تھی، آقا مسلم کے اوپر آگ پھینک رہی تھی۔ سردار لشکر سمجھ گیا کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو اس ملعون نے گڈھا کھدوایا، ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے اوپر خس و خاشاک ڈال دیا گیا کہ مسلم کو نظر نہ آئے۔ جناب مسلم جوش شجاعت میں لڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اس گڑھے میں پیر پڑا، مسلم گڑھے کے اندر گرے، اوپر سے تلواروں سے نیزوں سے آقا کو شدید ترین زخمی کر دیا گیا۔ جناب مسلم گرفتار ہوئے، گرفتار ہو کر دربار ابن زیاد میں آتے ہیں۔ ابن زیاد کی جب دربار میں پہنچے کہا تم نے سلام نہیں کیا، کہ میں کس کو سلام کروں، کہ تمہارا امیر ابن زیاد سامنے موجود ہے۔ جناب مسلم فرماتے حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ اس کے بعد گرفتاری کے عالم میں ہے، پیاس کا غلبہ ہوا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ انکار ہوا، اے مسلم تم پیاسے مر جاؤ گے، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک شخص کو رحم آ گیا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا اور مسلم کو پانی پلا دے۔ جناب مسلم کے سامنے غلام لے کر پہنچا پانی، لیکن جیسے ہی پانی پینا چاہا سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی، سر زخمی تھا، سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی، خون پانی میں شامل ہو گیا، لہذا پانی پھینک دیا۔ غلام نے دوبارہ پانی بھر کر دیا، جیسے ہی پینا چاہا دندان والے زخمی تھے وہ ٹوٹ کر پانی میں گر گئے۔ آپ نے پانی کا ظرف پھینکا، بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے،
شاید میں پیاسا مروں گا. یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا کہ آخری وقت آپ کو پانی نہیں ملا. اگر آخری وقت پانی آپ نے پی لیا ہوتا تو میدان حشر میں شاید سکینہ دامن تھا لیتی. چچا ارے آپ کو کب نے شہادت پانی مل گیا مگر میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا. میرا ننا ذبحیانیت ہے پیاسا 3 بار کے تیر کے نشانہ بن گیا. عزادارہ بس میں مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں. حکومت کے قتل کر دیا جائے, چھت پر لے جاؤ محل کی اور محل کی چھت پر قتل کر کے لا زمین پر پھینک دو. بس آخری جملے تک کرنا چاہتا ہوں. یا امام حسین منتظر کہ جناب مسلم کی کوئی خبر آ جائے, میرے بھائی کی کوئی خبر آ جائے. دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے, سمجھ گیا کہ کوفے کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. امام نے بھیجا اپنے ساتھیوں کو کہ جا کے سب ان کو لے کر ہماری طرف آ جاؤ, شاید ان کے پاس کوئی مسلم کی خبر ہو. وہ سوار قریب آتے ہیں. امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہا آقا خبر تو ہے, ذرا اکیلے میں بیان کریں, ذرا تنہائی پہ چلیے, تنہائی میں بیان کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں نہیں, جو کچھ کہنا سب کے سامنے کہو, جو کچھ کہنا یہی کہو. کہ آقا اتنا سن لیجئے کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو مسلم کے لاش کے پیر رسی بدھی ہوئی تھی اور مدینے کی گلیوں میں لاش کو پھرایا جا رہا تھا. عزادار یہ سننا تھا. امام سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے. فرمایا رقیہ کی, وہ مسلم کی بیٹی رقیہ کہاں ہے؟ رقیہ لائی جاتی ہے. امام نے سکینہ کو اپنی گود سے اتارا. بس آخری جملے سنیے, سکینہ کو اپنی گود سے اتارا, رقیہ کو اپنی گود میں لے لیا, گود میں لے کر دانے پر بٹھایا, سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. جناب زینب سے کہا اے بہن زینب, میں نے راستے میں گوشوارے خریدے تھے, گوشوارے لے کر آ جاؤ. وہ گوشوارے لائے جاتے ہیں. آقا نے اپنے ہاتھوں سے رقیہ کے کانوں میں وہ گوشوارے پہنائے. ارے خانواد رسالت کی پلی ہوئی بچی گھبرا کر گود سے اتری. اے چچا یہ بتائیے میرے بابا کی تو خیر ہے, میرے بابا کی تو خیر ہے, کہ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہ آپ وہ شروع کر رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اے رقیہ تمہارا بابا تو کوفے میں شہید ہو گیا. بس آخری جملے عزاداروں, میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں. اے آقا رقیہ سے بہتر سلوک کیجیے, مگر سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیا. جب یہ بچی ننھی دیکھے گی یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے, مگر جب یہ بچی سنے گی اللہ قتل حسین کربلا تو کبھی شیر کے تماچے ہوں گے, کبھی تازیانے ہوں گے, کبھی نوکے نیزہ ہوں گی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو اور خصوصیت سے جو بانی مجلس ہیں ان کی مرحومین کی روحوں کو سارے ثواب